خان نے اقتدار سنبھالتے کہا تھا کہ جب میں ان چوروں پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے. ان کی بات سچ ثابت نہیں ہوئی, آپ سارے اکٹھے ہو گئے. شاہ زین کوکٹی کو کیا دوائی پلائی کہ وہ آپ کی طرف آ گئے؟ وہ تو رات کو انہوں نے آپ کو بتا دیا. کیونکہ جب آپ کی پارٹی سے کسی دوسری پارٹی میں جاتے ہیں آپ لوٹا کہتے ہیں انہیں, تو کیا وہ آپ کی پارٹی میں ہے تو آپ انہیں لوٹا کہیں گے؟ تو آپ کو ایک خاتون کے حیثیت سے یہ زیب نہیں دیتے ہیں کہ آپ کسی سے اس طرح کے سوال پوچھیں. عمران خان نے کل جو ہے وہ ایک خط لہرایا تھا, اسی طرح بھٹو صاحب نے بھی لہرایا تھا. السلام علیکم چٹان صاحب, کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے, الحمدللہ. سیاسی ماحول کی تپش کافی زیادہ ہو گئی ہے, یہ سیاسی تپش کیسے کم ہوگی اور کب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جی, ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو سیاسی ماحول ہے اس میں بہت جلد ٹھہراؤ آئے گا, اور ہمارا ملک اس طرح کے حالات کا متحمل نہیں ہو سکتا ہے. جب تک آپ کا معیشت مضبوط نہیں ہے آپ کا ملک مضبوط نہیں ہو سکتا ہے. یہاں پہ بے تحاشا غربت ہے, یہاں پہ مہنگائی ہے, یہاں پہ بے روزگاری ہے, اور معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے دنیا میں مروج قانون یہ ہے کہ ملک میں سیاسی استحکام ہونا چاہیے. جب تک سیاسی استحکام نہیں ہو تب تک ملک میں معاشی استحکام نہیں آ سکتا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب جب یہ الیکشن ہوگا اور عوام کے ووٹ کے ذریعے حکومت آئیں گے تو وہ کوشش کریں گے کہ اپنے ساتھ سب کو ملا کے چلے, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کا مسائل کا حل نہ کوئی ایک ادارے کے پاس ہے نہ کسی ایک پارٹی کے پاس ہے. ہم سارے مل کے اس ملک کو مسائل سے نکال سکتے ہیں. تو جو بھی منتخب حکومت ہوگا ان کا یہی کوشش ہوگا کہ وہ سب کو لے کے چلے. اچھا, کتنے ارکان پارلیمنٹ ضمیر کی آواز پر جاگ کر لبیک کہنے والے آپ کی پارٹی میں آ کر مسلمان ہو گئے ہیں, اور آپ کیا کہیں گے کہ ان کو لوٹا کہا جائے یا کیا؟ کیونکہ جب آپ کی پارٹی سے کسی دوسری پارٹی میں جاتے ہیں آپ لوٹا کہتے ہیں انہیں, تو کیا وہ آپ کی پارٹی میں ہے تو آپ انہیں لوٹا کہیں گے؟ اس ملک کی معیشت کو جو نقصان پہنچا ہے, تو جو بحرانوں میں ملک چلا گیا ہے, سیاسی تنہائی میں ملک چلا گیا ہے, ان سے نکالنے کے لیے سارے لوگ ان کے ضمیر جاگ چکے ہیں, چاہے ان کے کولیشن ہیں چاہے ان کے اراکین ہیں. اب یہ کتنے ہیں تو اس کے لیے 2-3 دن کا انتظار کرنا پڑے گا. ہاں ایک چیز ہے کہ اس پہ مجھے مکمل یقین ہے کہ جتنا لوگوں کے علم میں ہے کہ اتنے ہیں, اراکین کی تعداد اس سے بہت زیادہ ہے. بہت سارے دوست سر کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پاس نمبر گیم جو ہے وہ کم ہے. دیکھیے جی, اگر نمبر گیم کم ہوتا تو ہم بل جمع نہیں کراتے, اور اگر یہ حکومت کہہ رہی ہے نا تو حکومت کو چاہیے کہ وہ جلدی سے جلد آج کل کا دن رکھ دے الیکشن کے لیے, پتہ چل جائے گا کہ کتنے ہیں کتنے نہیں ہیں. بالکل. اچھا چلے, ساتھ ساتھ سیاسی باتیں چلتی رہیں گی. پہلے تو یہ بتائیں کہ اتنا منفرد نام اخونزادہ چٹان کس نے رکھا؟ یہ چٹان آپ کی کاسٹ ہے یا کیا ہے, یہ بھی تفصیلاً بتائیں ذرا میں. اور آپ کا تعلق پاکستان کے کس شہر سے ہے, تعلیم کہاں تک حاصل کی, ذرا ہمارے آڈینس کو بتائیے اپنے بارے میں. میرا تعلق باجوڑ ایجنسی سے ہے. میں 2 سال NCA میں پڑھا ہوں, نیشنل کالج آف آرٹس لاہور میں, اور پھر وہاں سے پھر میں نے پشاور یونیورسٹی میں پھر ماسٹر کا ڈگری لیا ٹیکسٹائل ڈیزائننگ میں فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ سے. اور ایک سیاسی ورکر وہ گراس روٹ لیول کا. اور اپنا نام بتائیں جو اتنا خوبصورت قسم کا نیم ہے, اتنا یونیک. کاسٹ میرا ہے سید, میں قبیلے سے سید ہوں, اخونزادہ میرا نام ہے. اور یہ چٹان میرا تخلص ہے. جن دنوں میں ہم سٹوڈنٹس پالیٹکس میں تھے تو ان دنوں میں لوگ اپنے ساتھ تخلص لگاتے تھے, کوئی انقلابی, کوئی کامریڈ, کوئی کیا. تو میں نے اپنے ساتھ تخلص کے طور پہ چٹان کا تخلص لگایا تھا. اور پھر اتنا زیادہ مشہور ہوا چٹان سے کہ جب سیاست میں آ گیا تو یہ پریکٹیکل سیاست میں یعنی MNA بنا, تو اس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ بھائی اس کا تو پورا نام سید اخونزادہ چٹان ہے. ورنہ کالج اور یونیورسٹی کے دور میں چٹان کے نام سے میں اتنا مشہور ہوا تھا کہ میرے بہت قریبی لوگوں کو بھی یہ سید اخونزادہ کا نہیں پتہ تھا, سب لوگ چٹان کے نام سے جانتے تھے. بالکل, ہم بھی آپ کو چٹان ہی کہتے ہیں. اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے جو کہ تعلیم حاصل کی اپنی ٹیکسٹائل میں, تو آپ نے وہ کیوں کریئر پرسو نہیں کیا, اس طرف کیوں آ گئے آپ؟
پالیٹکس کی طرف، یہ کیا وجہ بنی؟ دیکھیے جی یہ دونوں علیحدہ علیحدہ چیزیں، یہ جو فنون لطیفہ ہے اس کے لیے بھی بہت سارا ٹائم چاہیے، اور فنون لطیفہ کوئی اس طرح کا چیز ہے کہ وہ آپ ہر وقت یعنی اپنی مرضی سے آپ نہیں کر سکتے ہیں. کیا آپ خود سے کوئی کہے کہ جا کے وہاں پہ لینڈسکیپ بناؤ اور آپ لینڈسکیپ بنائیں، کوئی کہے میرا پورٹریٹ بناؤ اس کا پورٹریٹ بنائیں، بنا تو لیں گے لیکن اس میں وہ چیز نہیں آئے گا. یہ ایک ٹائم ہوتا ہے جو آپ پہ ایک ماحول طواری ہو جاتا ہے کہ ابھی میں کچھ کروں، تو اس ٹائم پہ آپ کچھ کریں گے تو اس طرح بھی ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے. جب ہمارا جذبہ ہوتا ہے تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا ہے، جب ہمارے پاس ٹائم ہوتا ہے تو پھر ہمارے پاس جذبہ نہیں ہوتا ہے. تو کافی عرصہ ہوا کہ میں نے کینوس، پینسل، بروش، کلر یہ نہیں اٹھایا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی کو کبھی چھوڑنے جیسا کہ لوٹا بننے کی پیشکش ہوئی اور آپ نے کبھی قبول کی؟ ظاہری بات ہے سیاست میں تو ہر ایک کو آفر ہو جاتا ہے. میں بائی برتھ پیپلز پارٹی سے ہوں، اور اسٹوڈنٹس لائف سے لے کر کے کہ سیاست میں کبھی اونچ نیچ آ جاتے ہیں. تو کبھی کوئی اس طرح کا ٹائم آیا ہے کہ تو بہت سارے لوگ آ گئے ہیں اور مجھے منتیں کی ہیں کہ پارٹی میں شامل ہو جائیں، لیکن سب کو میں نے ایک ہی جواب دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی کہے کہ پاکستان میں پیپلز پارٹی کے ساتھ صرف اور صرف ایک بندہ رہ گیا ہے تو آپ قسم اٹھا سکتے ہیں کہ وہ چٹان ہوگا. ہم سید ہیں اور ہمارے بلڈ میں یہ چیز شامل نہیں ہے. ہاں اگر میں جس سوچ، جس فکر، جو فلسفے جس کا نام بھٹوازم ہے، جو شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا نیریٹیو ہے، جو غریب کے لیے ہے، کسان کے لیے ہے، مزدور کے لیے ہے، اگر جب میں سمجھوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے منشور سے ہٹ گئی تو پھر میں اس کے ساتھ نہیں جاؤں گا. اور جب تک یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے نیریٹیو کے ساتھ ہے جو ابھی تک ہے، اور کوشش ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہی، اس کے لیے شہادت دے رہے ہیں، سختیاں برداشت کر رہے ہیں کہ ہم شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا قوم کے ساتھ جو وعدہ تھا ہم اس کا تکمیل کریں، تو میں پیپلز پارٹی کا ساتھ ہوا اور رہوں گا انشاءاللہ تعالی. پیپلز پارٹی کی کون سی خوبی آپ کے دل کو بھا گئی؟ روٹی، کپڑا، مکان، کیونکہ ہم غریبوں کو تو ملا نہیں، جتنی عوام ہے ان کو ملا نہیں. آپ کو کیا روٹی، کپڑا، مکان دیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ دوسرے پاکستان کے بارے میں تو میں نہیں کہہ سکتا ہوں، لیکن ہمارا جو علاقہ ہے اس میں ہر ایک کو پاکستان پیپلز پارٹی نے روٹی اور کپڑا اور مکان دیا. آپ مجھ سے پوچھے کیسے؟ وہ ایسے کہ ہمارے لوگ جو تھے وہ چند قوانین اور ملکان صاحبان تھے، اور باقی جتنے بھی لوگ تھے ان کے نہ اپنے گھر تھے، وہ ان کے زمینوں میں کاشت کرتے تھے، ان کے گھروں میں رہتے تھے، اور اس کے عوض ان کے لیے خدمت کرتے تھے. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب آیا تو انہوں نے غریب عوام کو شناختی کارڈ کا حق دیا، انہوں نے غریب عوام کو پاسپورٹ کا حق دیا. تو ہمارے لوگ سعودی، دبئی، ان کنٹریز میں چلے گئے، کراچی میں چلے گئے، لاہور میں چلے گئے، اور وہاں پہ انہوں نے محنت مزدوری شروع کر دی. اور پھر الحمدللہ لوگوں نے اتنا پیسہ کمایا کہ آج ہمارے عام لوگوں کے جو گھر ہے وہ قوانین اور ملکان کے گھروں سے بہت اچھے ہیں. اور شاید ہمارے قوانین اور ملکان کے پاس اتنی زمینیں نہیں ہیں جتنا ہمارے عام لوگوں نے محنت مزدوری کر کے پیسہ کما کے خریدی. وہ بتاؤ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع ہوا، ہم نے لوگوں کو 150% سیلری کو بڑھایا، ہم نے لوگوں کے پینشن کو جو ہے وہ 175% بڑھایا. ہمارے دنوں میں IDPs آئے، ہم نے ان کو باعزت گھروں کو بھیجا. ہمارے دنوں میں فلڈز آئے، ہم لوگوں کو راشن دیتے تھے. سر آپ لوگوں نے اسلامو فوبیا کے لیے کام کیوں نہیں کیا جو کہ وزیر اعظم عمران خان نے کیا، اور اتنا بڑا اقدام ہے جس کو آپ کو سراہنا چاہیے، آپ لوگوں نے اس کے لیے کیوں نہیں آواز اٹھائی؟ سب سے پہلے بات تو یہ کہ ہر دور میں ایشوز ہوتے ہیں، ہمارے دور میں یہ ایشو نہیں تھا. اچھا. دوسری بات یہ کہ یہ عمران خان جو ہے یہ ایسے ڈرامے کرتے ہیں. اچھا. انہوں نے اس کام کے لیے کچھ نہیں کیا ہے. جس طرح کشمیر کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا، صرف ایک روڈ کا نام بدل کے سری نگر رکھ دیا،
اور کہا تھا کہ میں تو سفیر ہوں کشمیر کا اور پھر یہاں پہ کلبھوشن کا وکیل بنا. کہ اسلام کی بات پہ آپ سب کو متحد ہونا چاہیے, اگر ایک چیز اچھی ہو رہی ہے بھائی تو. اس ملک میں اسلام کا جھگڑا نہیں ہے. اس ملک میں ایک بات ہے جی, اور وہ یہ ہے آپ کے آئین میں ہے, آپ کے آئین کا بنیاد ہے کہ اس ملک میں حاکمیت صرف اللہ کا ہو, اور اس ملک میں ایسا کوئی قانون نہیں بنے گا جو اللہ کے حکم اور نبی کی طریقے کے خلاف ہو. یعنی حکومت جس کا بھی بنے, چاہے وہ مولوی کی بنی, پیپلز پارٹی کا بنے, نواز شریف کا بنے, جسی کا بھی حکومت ہو, لیکن نظام جو ہے اس ملک میں جو چلے گا وہ اللہ کے حکم اور نبی وہ تو نظام کی بات ہے. ہم تو اسلاموفوبی کی بات کریں کیونکہ وہ تو ایک ہی چیز ہے نا, جیسے کہ مغرب ممالک میں پایا جاتا ہے ان کے خلاف. لیکن دیکھیں پوٹن جیسے لوگ اب اچھے اقدام اٹھا رہے, تو اپوزیشن کو نہیں چاہیے کہ وہ بھی حکومت کا اس چیز میں ساتھ دیں, کیونکہ یہ تو اسلام کی بات ہے. یہ کسی انہوں نے کیا کیا ہے کہ ہم نے اس کو ساتھ نہیں دیا؟ آپ مجھے بتائے ہم نے کس چیز میں اس کا ساتھ نہیں دیا ہے, اور انہوں نے کیا کیا ہے مجھے بتائے. آپ مجھے پہلے وہ بتائے جو انہوں نے اسلام فوبیا کے لیے کیا ہے, ماں سوائے اپنے ورکرز کو, اپنے لوگوں کے. آپ بات سنیں نا, آپ بات سنیں نا, ماں سوائے عوام کے جذبات پہ سیاست کرنے کے علاوہ انہوں نے کچھ کیا ہے تو مجھے بتائے, اور آپ یہ بتائے کہ وہ کر رہے تھے اور ہم نے ساتھ نہیں دیا, پھر وہ بتائے. اچھا, عمران خان نے اقتدار سنبھالتے کہا تھا کہ جب میں ان چوروں پہ ہاتھ ڈالوں گا یہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں گے. ان کی بات سچ ثابت نہیں ہوئی, آپ سارے اکٹھے ہو گئے. دیکھیے جی, اس کے بعد سب سے پہلے تو یہ غلط ثابت ہو گئی کہ ہم چور نہیں ہیں. اگر ہم چور ہوتے تو 4 سال انہوں نے بے رحمانہ احتساب کیا, یعنی 3 مہینے تک انہوں نے لوگوں کو ریمانڈ پہ رکھا. انہوں نے خواتین کو گرفتار کیا, مریم نواز کو گرفتار کیا, آدی پریال کو گرفتار کیا, عید کے دن آدی پریال کو گرفتار کیا. عید کے دن چھٹی ہوتی ہے, خوشی کا دن ہوتا ہے, حکومتی قیدیوں کو رہا کر دیتے ہیں. انہوں نے آدی پریال کو عید کے دن ایسی دن گرفتار کیا جو چیئرمین بلاول بھٹو کشمیر میں تھا, کشمیری بھائیوں کے ساتھ ایجکٹری کے لیے گیا تھا, گرفتار کیا. انہوں نے لوگوں کو ایسیز نکالی, پنکھے بند کر دی, گھر سے میڈیسن بند کر دیا, کھانا بند کر دیا. آپ مجھے بتائے 4 سال میں ایک بندہ مجھے یہ بتائے جس کو یہ چور کہتے تھے کہ ان کو عدالتوں سے انہوں نے سزا دلوائی ہے. اگر آپ کو کوئی نام یاد ہو یا مجھے وہ بندہ بتائے کہ جن لوگوں کو انہوں نے پکڑا تھا 2 سال انہوں نے قید میں رکھ دیا, اور اس کو ابھی تک وہ جیل میں ہے, عدالتوں نے ان کو ضمانت دی, اور پھر وہ فیصلے نکال کے جو عدالت چھوڑ رہے تھے تو عدالتوں نے اس میں معزز ججوں نے لکھا ہے کہ یہ ادارہ تو انتقام کے لیے بنا ہے, سیاسی انجینئرنگ کے لیے بنا ہے. تو سب سے پہلے بات تو یہ کہ ان کا یہ الزام غلط ثابت ہوا کہ ہم چور ہیں, ہم چور نہیں ہیں. دوسری بات کہ ہم سارے اکٹھے ہو جائیں گے, ہم سارے اکٹھے ہو گئے ہیں اس ملک کو بچانے کے لیے, ہم سارے اکٹھے ہو گئے. ہم اپوزیشن ہے نا, بالکل. صرف ہم سارے نہیں تھے. کیا یہ اکیلا تھا؟ کیا ان کے ساتھ MQM نہیں تھا؟ بالکل تھا. کیا ان کے ساتھ قاپ نہیں تھا؟ کیا ان کے ساتھ شیخ رشید نہیں تھا؟ کیا ان کے ساتھ شہزاد بگٹی نہیں تھا؟ کیا ان کے ساتھ بلوچستان عوامی پارٹی نہیں تھا؟ تو اکیلا یہ بھی نہیں تھا, ان کے ساتھ بھی لوگ تھے. لیکن ہم اپوزیشن ہیں. کیا جو یہ اپوزیشن تھا یہ ہمارے ساتھ اکٹھا نہیں تھا؟ شہزاد بگٹی کو کیا دوائی پلائی کہ وہ آپ کی طرف آ گئے؟ وہ تو رات کو انہوں نے آپ کو بتا دیا, پوری قوم کو بتا دیا کہ میں کیوں آ گیا. وہ تو ان سے جو بندی جا چکے, نور عالم کا آپ کو نہیں یاد اسمبلی میں انہوں نے کیا کہا تھا؟ راجہ صاحب کو آپ کو نہیں پتا انہوں نے اسمبلی میں کیا تقریر کیا تھا؟ وہ جو پارلیمانی پارٹی میٹنگ ہوتا تھا PTI کا, تو باہر جو نیوز نکلتے تھے آپ کو نہیں پتا تھا کہ ان کے ممبران اس کو کیوں کہتے تھے کہ ہم آپ سے کیوں ناراض ہیں, ہم آپ سے کیوں خفا ہے, ہم کیوں پریشان ہیں. ہم نے تو قوم سے وعدہ کیا تھا کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کریں گے. کرپشن تو 116 سے 140 درجہ تک آپ نے بڑھایا. خود آپ کے بہن پہ الزامات ہیں کہ انہوں نے 162 ارب کے اثاثے کہاں سے بنائی. خود آپ کے پارٹی پہ الزامات ہیں کہ پارٹی فنڈنگ میں انڈیا کا کیا دلچسپی کہ انہوں نے آپ کے پارٹی فنڈنگ میں پیسے دی. اسرائیل کی ملٹی نیشنل کمپنیوں کا کیا دلچسپی تھا کہ انہوں نے اپنے پارٹی فنڈنگ میں پیسے دی. آپ پہ تو خود ہیلی کاپٹر کیس ہے, آپ پہ تو معلم جبہ کیس ہے, آپ پہ تو BRT کیس ہے, آپ پہ تو ڈالرز کا کیس ہے.
تو ہم آپ کے ساتھ کیوں چلے؟ ہم نے لوگوں کو ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو گھر دیں گے. کتنے گھر گرائے؟ یہ اسلام آباد میں دیکھے ہمارے اور آپ کے پٹھانوں کے گھر تھے, دیکھے تھے یہ میرے کو گرا کے اس کا کیا کیا. اچھا چلے بتائیں یہ نوکریاں آپ میڈیا سے آپ دیکھ لیں, میڈیا سے کتنے لوگوں کو بے روزگار کر دیا. میڈیا کیا مجھے بتائے کتنے لوگ میڈیا سے بے روزگار ہو گئے. تو یہ لوگ اس وجہ سے ناراض ہو گئے. اچھا یہ بتائیں وہ جو 12 MNS تھے جن کو سندھ ہاؤس میں یرغمال بنا کے رکھا گیا تھا, اور میریٹ ہوٹل اسلام آباد میں جو رہائش پذیر منحرف ارکان تھے ان کا خرچہ کون اٹھایا تھا؟ وہ 12 ارکان بھی بتا دیں, وہ خرچہ بھی کون اٹھایا تھا وہ بھی ذرا یہاں مینشن کر دیں. دیکھیں چاہے سندھ ہاؤس ہے, خیبر پختونخوا ہاؤس ہے, یا فیڈرل لاجز ہوتے ہیں جو پارلیمنٹیرین کی, جیسے کراچی میں قصر ناز ہے, لاہور میں ہے فیڈرل لاج ہے, پشاور میں, اس میں جو ممبر بھی کمرہ لیتا ہے وہاں پہ جو کھاتے اور پیتے ہیں, چاہے وہ MPA ہے, چاہے وہ منسٹر ہے, چاہے وہ MNA ہے, وہ خود وہاں پہ پے کرتے ہیں. اور وہ لوگ یرغمال نہیں ہیں, وہ میڈیا پہ جاتے ہیں, وہ باہر نکلتے ہیں, وہ گھومتے پھرتے ہیں. اور وہاں پہ کیوں گئے؟ تو آپ نے فیڈرل لاجز میں دیکھا تھا کہ MNS کے ساتھ کیا ہوا تھا. ہر قوم میں آپ بھی پٹھانے ماریا, آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پٹھانوں میں پگڑی کا کیا بالکل عزت ہے. آپ نے دیکھا تھا وہ MNA کے پگڑی کو نیچے زمین پہ پھینکا تھا. بالکل وہ بہت غلط کیا تھا. تو اس وجہ سے وہ لوگ سندھ ہاؤس میں پناہ لینے پہ مجبور ہو گئے. کسی نے یرغمال نہیں بنائے تھے, وہاں پہ خواتین تھی. وہ خواتین کا انٹرویوز آپ نے نیشنل میڈیا پہ سنا ہوگا کہ وہ کہتے تھے کہ لوگ آتے تھے, دروازے ناک کرتے تھے, ہمیں ہراساں کرتے تھے. اس وجہ سے وہ لوگ جا کے وہاں پہ ان لوگوں. تو پھر میریٹ ہوٹل میں بھی کہتے ہیں کہ منحرف جو ارکان ہیں وہ شراب اور مساج وغیرہ لے رہے ہیں, ان کی سروسز کوئی پیچھے سے دے رہا ہے, انویزیبل ہینڈ. تو آپ کو پتہ ہے وہ انویزیبل ہینڈ کون سا ہے؟ دیکھیں اگر کوئی کسی پہ شراب کا الزام لگاتے ہیں بغیر کسی ثبوت کے, تو آپ کو ایک خاتون کے حیثیت سے یہ زیب نہیں دیتے ہیں کہ آپ کسی سے اس طرح کے سوال پوچھیں. اچھا جی. میرے خیال میں کوئی بھی مہذب بندہ جس کا کوئی تربیت ہو کسی سے اس طرح کا سوال, اس کو پتہ بھی ہو کہ یہ جھوٹ پہ ہے. ایک تو یہ بات کہ آپ کے پاس کوئی ثبوت سر, ہو. میں تو صحافی ہوں, میرا کام ہے سوال کرنا. نہیں, سوال بھی دیکھیں جو چیز بندہ سوال بھی دیکھ کے پوچھتا ہے نا. فیکٹس اینڈ فگر جو آ رہے ہیں, آپ ظاہر ان کے ریپرزینٹیٹیو ہے, دیکھیں نا, ٹھیک ہے, آپ سے تو میں وہی بات پوچھوں گی. اب اس کا جو جواب ہے, اگر میں, کیونکہ میرا تربیت اس طرح نہیں ہوا ہے کہ میں اس کا جواب دے دوں, تو پھر اس کا جواب بھی. کیا کل خان صاحب کی تقریر سن کر آپ کی بھی اب تک کام پہ ٹانگ رہی ہیں؟ میرے تو کھاپی نہیں ٹانگی, میں دیکھ رہا تھا کہ ان کے خود کے کھاپے ٹانگ رہی تھی, اور اس طرح ٹانگ رہی تھی کہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں کو میرا آواز نہیں آ رہا ہے تو وہ لوگ ہاتھ اٹھائے. تو بھائی جو آپ کا بات سن ہی نہیں رہا ہے وہ کیسے ہاتھ اٹھائیں گے؟ اچھا, بڑی اسٹرانگ سٹیٹمنٹ دی ہے خان صاحب نے کہ بلاول اقتدار کی خاطر اپنے نانا کے قاتلوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے. آپ اس سٹیٹمنٹ کو کیسے لے رہے ہیں؟ دیکھیے جی, وہ ایک شکست خوردہ انسان ہے, وہ ایک ناکام انسان ہے, وہ اس کی بات کا کوئی اتنا زیادہ اہمیت نہیں دیتا ہے. صحیح. جیسے کہ آپ پیپلز پارٹی جمہوریت پہ بہت یقین رکھتے ہیں, پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی نے جمہوریت کا اپنا جو جمہوری پیریڈ ہے وہ پورا نہیں کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کو پورا کر دینا چاہیے؟ دیکھیے جی, جمہوریت تو ایک آدمی کا نام نہیں ہے نا. دوسرے جو حکومتیں ختم کیے ہیں یا وزیر اعظم کو ہٹایا گیا وہ تو غیر جمہوری طریقوں سے ہٹایا گیا, یا 58(2)B کے ذریعے ہٹایا گیا, یا کسی اور عدالتوں کے ذریعے ہٹایا گیا. عمران خان کے خلاف تو ایک جمہوری اور آئینی اقدام ہوا ہے, عدم اعتماد لایا ہے. عمران خان نے کل جو ہے وہ ایک خط لہرایا تھا, اسی طرح بھٹو صاحب نے بھی لہرایا تھا, تو عمران خان کے اس کا خط میں کیا ہو سکتا ہے؟ آپ خدا کا خوف کرو, آپ کس کو کس سے ملا رہے ہیں؟ بھٹو صاحب نے لہرایا تھا, لیکن بھٹو صاحب نے نام بھی لیا تھا. بھٹو صاحب نے اس خط میں کیا لکھا تھا؟ میں نے تو وہ خط نہیں پڑھا ہے, لیکن انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے جو امریکہ کا وزیر خارجہ ہے, کیا نام تھا, میں نام بھول گیا, کہ انہوں نے مجھے دھمکی دی ہے کہ ہم آپ کو عبرت کا نشانہ بنائیں گے. وہ مجھے اس لیے عبرت کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ میں پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا رہا ہوں, میں تیسرا دنیا کو بنا رہا ہوں, اسلامی دنیا کو متحد کر رہا ہوں. تو اس کے پاداش میں تو مجھے بتائیں اس کو کیوں, یہ کوئی اس طرح بندہ تو نہیں ہے. اور وہ سرپرائز کیا تھا, پورا جلسہ
گزر گیا وہ اور تو آپ پی سرپرائز. ٹی آئی والوں سے پیچھے کیا تھا میرے خیال سے. وہ سرپرائز تو وہی تھا جو انہوں نے کہہ دیا کہ کل بھی بٹو زندہ تھا، آج بھی بٹو زندہ ہے. تحریک عدم اعتماد اگر خدا نہ خواستہ کامیاب ہو جاتی ہے تو اگلا پی ایم کون ہوگا، مریم نواز یا بلاول بھٹو؟ کامیاب ہو جاتی ہے انشاءاللہ تعالیٰ جو کامیاب ہو گیا ہے. یہ تو آپ کی دل کی بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ. نہیں میں دل کی بات نہیں، بس آپ ظاہر ہے آپ آگے سے نکل گئی نا منہ سے، لیکن عدم اعتماد کامیاب ہو چکا ہے. اور یہ اختیار تو مسلم لیگ نون کو ہے، کیونکہ میثاق جمہوریت میں ہم نے ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کیا ہے کہ جس کو عددی اکثریت حاصل ہو تو 6 مکوئیاں تو شہباز شریف کی، اور یہ بلاول صاحب کی کیوں نہیں تو ہوئی؟ مسلم لیگ نون کا اختیار ہے، وہ شہباز شریف صاحب کو بناتے تھے. ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، بے شک بن جائے. آپ بلاول بھٹو کا نام دیں گے؟ ہم کیوں دے دیں؟ جب ہم نے میثاق جمہوریت کیا ہے کہ جس کا عددی اکثریت ہو تو وہ پی ایم بنائیں گے، تو عددی اکثریت تو مسلم لیگ نون کا ہے، تو ہم کیوں بلاول صاحب کا نام؟ محسوس ہو رہا ہے کہ تحریک عدم اعتماد پر جو بھی فیصلہ ہوا ہے اس کے بعد بھی ملک میں سیاسی تناؤ اور عدم استحکام رہے گا، اور حکومت چاہے کوئی بھی ہو وہ کمزور ہوگی. میں نہیں سمجھتا ہوں. حکومت تو اتنا زیادہ چلے گا ہی نہیں. وہ تو انتخاباتی اصلاحات کر کے ہم الیکشن کرنا چاہتے ہیں.